باقی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور کرم نوازیاں ہیں، یہ ایسے مالک کو منظور ہو، بندے کا بندگی اسی میں ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر جو الفاظ میں نے پڑھے، اللہ کریم جل شانہ یہاں ارشاد فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے مغفرت عطا فرماتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، یعنی کائنات ساری کی قدرتوں کا اصل مالک حقیقی قادر مطلق خود اللہ جل شانہ ہے۔ اب یہاں میرے عزیز بیٹوں اور بھائی جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے بخشش عطا فرماتا ہے، تو اللہ کریم جل شانہ جب مغفرت عطا فرماتا ہے تو پھر چھوٹے یا بڑے، صغیرہ یا کبیرہ، سری یا جہری، ظاہری و باطنی گناہ بخشنے کے لیے اللہ تعالی جل شانہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ رب کریم علی کل شیء قدیر ہے، ایک لمحے میں، آنے واحد میں مالک کریم اپنے بندے کے تمام گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اور جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ اے میرے بندو، تم میں سے جتنا بھی اپنی جان پہ کوئی ظلم کر کے ظالم ٹھہرے تو اسے چاہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ جل شانہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی وہ ہے جو تمام گناہوں کو جمع کر کے ایک دم سے جمیعا سب کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ رب کریم نے خاص عطا فرمایا کہ بھئی تمام گناہوں کو رب کریم معاف فرماتا ہے، معاف فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب رب کریم معاف کیسے فرماتا ہے؟ تو خود مالک کریم نے اور جگہ ارشاد فرمایا 12-18 میں، اور فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا اے ایمان والو تم سب توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرو، جمیعا جمع ہو کر۔ وہاں کیا ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ذنوب ذنبہ کی جمع ہے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ذنوب بہت زیادہ گناہوں کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا بہت زیادہ جو گناہ ہیں ان سب کو رب معاف فرماتا ہے، پر شرط کیا ہے؟ توبوا الی اللہ، تم اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے اللہ سے معافی مانگو۔ اب معافی کے لیے پھر اوقات قرآن و سنت نے طے فرمائے، تو ان میں ان الفاظ کی صحیح تعریف اور تفسیر جو محل وقوع کے اعتبار سے ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائی۔ مولا علی شیر خدا کریم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ رب کریم اپنے بندوں کو معاف فرمانا چاہے
تو اس کے اسباب کیا بناتا ہے؟ یا یہ عرض کیا گیا کہ اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کو عذاب نہ دینا چاہے تو پھر رب کریم کیا کرتا ہے؟ تو حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اگر بندوں کو عذاب دینا ہوتا، اگر اللہ کریم نے اپنے بندوں کو عذاب دینا ہوتا تو انہیں سورت اخلاص قرآن مجید کی نہ عطا فرماتا۔ دوسرا یہ کہ اگر رب اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتا تو انہیں ماہ رمضان نہ دیتا۔ عرض کیا کیا مطلب؟ فرمایا جس مسلمان کو اللہ تعالی نے سورت اخلاص پڑھنے کی عادت اور شوق عطا فرما دیا اور جسے ماہ رمضان شریف عطا فرما دیا، تو گویا رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میرا بندہ سورت اخلاص کی تلاوت کا عادی بن جائے اور ماہ رمضان کے احترام کا عادی ہو جائے، تاکہ ان دو سببوں کے ذریعے میں اللہ اپنے بندے کی بے حساب بخشش فرما دوں۔ میرے پیارے بیٹوں اور میرے عزیز پیارے بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ان دونوں چیزوں سے، دونوں نعمتوں سے سرفراز اس وقت ہو رہے ہیں، یعنی سورت اخلاص پڑھنے کی توفیق اور سعادت اور موقع بھی ابھی باقی ہے، اور ماہ رمضان شریف رب پاک نے ہمیں نصیب فرما رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب ہماری مرضی ہے، اب ہمارا اختیار ہے، اب ہماری اپنی ثوابدید ہے کہ کیا ہم بخشش چاہتے ہیں، عذاب سے نجات چاہتے ہیں، دوزخ سے آزادی چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، میں جسے چاہوں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ مولا علی کریم فرماتے ہیں کہ رب کریم اسے معاف ضرور فرما دیتا ہے جس مسلمان کو سورت اخلاص پڑھنے کی سعادت عطا فرما دے اور ماہ رمضان کا ادب عطا فرما دے۔ اب میرے عزیزو، میں نے عرض کیا کہ ہمارے اوپر ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ فضائل مسائل سارے سننا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے۔ فضائل یا جس دور میں ہم زندہ ہیں، میں اکثر یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ علم بہت زیادہ ہے مگر عمل بہت کم ہے، جو کہ اصل مسئلہ ہے عمل کرنا۔ علم بھی یقیناً بغیر علم کے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی بہت ساری مرتبہ ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین ہے، لیکن حقیقت میں بالکل وہ لادینیت ہوتا ہے اور اس میں بندہ گمراہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ علم دین بھی صحیح سیکھا جائے۔ پھر اس سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جب علم دین آ جائے تو پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی مکمل طاقت لگا کر اللہ کے دین پر عمل کیا جائے۔ اب ہم نے یہ جان لیا کہ مولا علی کریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی رب کریم جب اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو نجات عطا فرمانا چاہتا ہے، تو انہیں ماہ رمضان عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اور الترغیب والترہیب میں حدیث پاک ہے جس نے مزید خوبصورت انداز میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی
میرے رب نے میری امت کو، اب اس پر آپ غور فرمائیے گا، اتنے بڑے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، ذوق والوں کے لیے، مزہ لینے کے لیے، اس قدر مومن کے ایمان کی حلاوت کے لیے کتنے پیارے الفاظ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی جل شانہ نے ماہ رمضان شریف کے اندر 5 ایسی خوبیاں میرے امت کو رب نے عطا فرمائی ہیں کہ لم یعطہن، اللہ اکبر، لم یعطہن نبی قبلی، فرمایا 5 ایسی خوبصورت باتیں اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے اور میری امت سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ یعنی اس قدر 5 اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائی گئی اس ماہ مبارک میں کہ 5 نعمتیں آپ کو ملی، مجھے ملی، وہ ملی جو رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صدقہ پاک سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء، نبی قبلی، میرے سے پہلے جتنے انبیاء پاک تشریف لائے، ان کی جتنی امتیں دنیا میں تشریف لائیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ان 5 خوبیوں سے نہیں نوازا گیا جو ماہ رمضان میں میرے رب نے میری امت کو عطا فرما دی۔ یعنی اس میں آپ اندازہ، اب انبیاء کتنے تشریف لائے؟ 1.25 لاکھ کم و بیش، ایک قول کے مطابق 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء پاک دنیا میں تشریف لائے۔ اور امتیں کتنی آئیں؟ آپ کو میں نے پہلے کئی دفعہ اسے عرض کیا آپ بھائیوں سے کہ ہم سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں کرم فرما ہوئے، ان انبیاء پاک کو رب کریم نے جو عطا فرمائی ہیں، اشیت اللمعات میں امام عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ نے اس پر کلام کیا تو فرمایا 70 رب کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کو 70 امتیں عطا فرمائی۔ یعنی ہم ایک امت ہیں، خیر امہ، سب سے بہترین امت آپ ہیں، تو آپ سے پہلے جو امتیں تھیں وہ کتنی تھیں؟ تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ ہم سے پہلے دنیا میں 70 امتیں گزری، اور ان 70 امتوں کو سنوارنے کے لیے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبی دنیا میں مبعوث فرمائے۔ اب میرے پیارے بھائیوں اور میرے عزیز جوان بیٹو، پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان شریف میں رب کریم نے ہمیں وہ 5 انعامات عطا فرمائے جو ہم سے پہلے 70 امتوں کو بھی نہیں ملے اور 1.25 لاکھ انبیاء کو بھی نہیں ملے۔ رب نے وہ حضور کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، 5 ایسے انعامات رب العالمین جل جلالہ و عظم شانہ نے عطا فرمائے، ہم پر رب کریم نے کرم فرمایا، اور 5 انعام۔ اب ان میں سے پہلا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جیسے ماہ رمضان شریف شروع ہوتا ہے، اور یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہم یہ نہ ہونا کہ آپ کہیں جی پہلی امتوں سے 5 چیزیں ہمیں فضیلت میں تو ملی ہیں، اور
ماہ رمضان میں ملی، پہلے لوگوں کو رمضان بھی ملا کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ قرآن سورہ توبہ سے عرض کیا جا چکا۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ رب کریم فرماتا ہے میں نے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو بنایا اس سے بھی پہلے ساری دنیا کا نظام چلانے کے لیے رب نے 12 مہینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو حضور پتہ چلا کہ 12 مہینے پہلے سے موجود، تو ماہ رمضان بھی پہلے سے موجود ہے، اور ماہ رمضان کے روزے بھی رب نے ہر نبی کو عطا فرمائے۔ کیفیت علیحدہ، 3 مہینوں کے روزے بھی تھے، 40 دنوں کے روزے بھی تھے، 50 دنوں کے روزے بھی تھے۔ ہمیں جنہیں اللہ کریم نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے 29 روزے عطا فرمائے، یا کبھی 30 روزے عطا فرمائے۔ فرمایا رب کریم نے ماہ رمضان سارے نبیوں کو عطا فرمایا، ہر امت کو عطا فرمایا۔ ہر ماہ رمضان شریف کے اندر ہر نبی کو فضیلت عطا فرمائی، ہر نبی کی امت کو مقام عطا فرمایا۔ اب کہہ لیں رمضان تو 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی ملا، حضور ماہ رمضان تو 1.25 لاکھ نبیوں کی 70 امتوں کو بھی ملا ہے۔ مگر جس شان سے ماہ رمضان رب نے مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے، اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک، اس لیے جناب والا ہم حضور کی عزت کے گن گاتے ہیں۔ اگر سرکار نہ آئے ہوتے تو ہمیں یہ فضیلتیں اور رتبے اور کمالات نہ میسر آئے ہوتے۔ رب کریم فرماتے ہیں امتیں تو ساری اعلیٰ ہیں، روزے تو ساروں کو ملے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا ماہ رمضان اور روزے تمہیں بھی عطا کیے گئے، تم سے پہلوں کو بھی عطا کیے گئے، مگر کنتم خیر امت، تم سب کو 70 امتوں سے اعلیٰ امت ہونے کا اعزاز ملا ہے، تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا میسر آیا ہے۔ لبیک۔ اسی لیے ماہ رمضان شریف جب نصیب ہوا تو فرمایا 70 انبیاء، 70 امتیں، 1.25 لاکھ انبیاء، انہیں ماہ رمضان میں وہ مقام نہیں دیا گیا جو رب نے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ حضور وہ کیا انعام ہے؟ فرمایا جیسے ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوتا ہے، ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ اپنی نظر رحمت اپنے مصطفیٰ کے ان غلاموں کو عطا فرماتا ہے جو ماہ رمضان کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا جنہیں ایک مرتبہ رب اپنی رحمت والی نگاہ عطا فرما دے، لم یعذبہ ابدا، پھر اس وقت سے لے کر جس وقت میرے رب نے رحمت والی نظر اپنے بندے کو عطا فرمائی، اس لمحے سے لے کر پھر اس کی ساری زندگی، پھر وہ قبر والی زندگی، پھر حشر والی زندگی، الغرض فرمایا اس لمحے کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ اس اپنے بندے سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت ہمیشہ کے لیے عطا فرما دیتا ہے۔
یہ مقام ملا ہے۔ فرمایا ماہ رمضان کی پہلی رات آئی، مگر میں یہاں کہوں گا میرے عزیز بیٹو، خاص کر جوانوں، کیا کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ فضیلت پہلے کسی امت کو نہیں ملی کہ جیسے ماہ رمضان شروع ہو اللہ تعالی جل جلالہ نظر رحمت سے اپنے بندوں کو یوں دیکھے جیسے آپ کو دیکھتا ہے۔ اور رنداوا صاحب کتنا اعلیٰ مقام ہے، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ ابھی میں نے بھائی رنداوا کو دیکھا، میری حیثیت بھی کوئی نہیں، پر یہاں 100 بندہ یا جتنا موجود ہے، ہر بندہ خیال کرے گا بابا بے اور نے رنداوے اور رندھنا لے آوے بڑی گالے با مولوی دی نظر پہ گئی رنداوے اتے۔ میرے بھائیو، میں نے دیکھا بڑا عجیب منظر فیصل آباد کی تاریخ میں، ایک سیاستدان اپنے سیاسی لیڈر کے سامنے دور کھڑا تھا تو بی بی نے کہا میں دیکھ رہی ہوں فلاں صاحب فلاں جگہ پہ کھڑا ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میری لیڈر نے مجھے اپنی نگاہوں میں رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ میرے مصطفیٰ کا غلام کتنی شان والا، وہ میرے اللہ کا بندہ کتنے مقام والا ہے، جسے رب اپنی رحمت اور نگاہ ناز خود عطا فرما دے۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ لطف والا معاملہ ہوتا ہے، یہ جب تارے لگیں تو بندے کو سمجھ آئے کہ میں کیا ہوں جناب والا، میری حیثیت کیا ہے، اور میرا رب سارے جہان کے بندوں سے دیکھے ایک بندے پر رب کی نظر جمے۔ اور حضور وہ کیسے جمے گی، کیوں جمے گی؟ حضور فرماتے ہیں ماہ رمضان آئے گا، ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوگا، اور حضور کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے احترام کے لیے قدم بڑھائے گا۔ رب اس عمل کی وجہ سے اسے اپنی نگاہ ناز عطا فرمائے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، سارے گناہ معاف فرمائے گا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کی چادر خود عطا فرمائے گا۔ لبیک، لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے بابا جی وہ پہلی رات گزر گئی ہے نا، ہے جی بھائی محمد امجد صاحب وہ جی روزے والی پہلی رات لنگ گئی ہے نا۔ حضور تو میرے آقا نے یہ تو نہیں نہ فرمایا صرف پہلی رات کو ہی میسر آئے گا، نانا مطلب یہ کہ جیسے ماہ رمضان شروع ہو پہلی رات سے رب کی رحمت کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آخری رات تک نہ صرف جاری رہتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جناب عمر سعیدی صاحب اللہ کی رحمت کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بندہ جیسے کوشش کرے میرا رب اپنی رحمتیں عطا فرماتا جاتا ہے۔ بندہ تھک سکتا ہے، بندہ قاری رفیق صاحب اک سکتا ہے، مگر خدا کی قسم واللہ یوتی وانما
انا قاسم خدا عطا فرما کے بھی نہیں تھکنے والا، مصطفیٰ تقسیم فرما کے بھی نہیں تھکنے والا۔ جی بھائی اشفاق صاحب، رب کریم دینے والا ہے، دینے والا ہے، ہر وقت میرے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں جناب، حضور کی خیرات بڑھ رہی ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملے گی کسے؟ جو ماہ رمضان کا ادب کرے گا۔ قبلہ میاں صاحب، بھائی طارق صاحب، اب اگر ماہ رمضان کی رات آئی یا راتیں آئی تو رحمت امان صاحب اسے نظر رحمت اسے ملے گی جو نعیم یوسف صاحب کی طرح 20 رکعت تراویح والیاں پڑھے گا۔ تے جے جناب والا 80,000 روپیہ لگایا، لاکھ روپیہ لگایا اور نائٹ کلب خریدا، کرکٹ کے لیے گراؤنڈ خریدا، بڑی بڑی لائٹیں لگائی، گلی میں کرکٹ کھیلا، محلے میں جناب کرکٹ کھیلا، گیموں والے مکان اور جگہ پہ رش پڑ گیا، بلیئرڈ کھیلنے میں وقت ضائع کر دیا، بازاروں کی رونق بنتا رہا۔ جناب والا یار چند سنگی مل کے ہوٹلوں میں جناب افطاری کے نام پہ گئے، پھر ساری رات وہیں گزار دی۔ یاروں کھانے بھی مل جائیں گے، گپ شپیاں بھی مل جائیں گی، موج مستیاں بھی مل جائیں گی، یہ ظاہری یاریاں بھی مل جائیں گی، مگر یہ یاریاں قیامت کے دن یا حسرتا کے انداز میں بدل جائیں گی۔ ایک دوسرے سے کہیں گے کاش ادنا نہ میں رلیا ہونا، یا ویلتا لیتنی، قرآن 19 پارہ ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ فرمایا ایسے یار دوست جڑے دنیا دے اندر مل کے ایک دوسرے دے نہ رہے، ایک دوسرے نہ رہے تے جناب انہاں وقت ضائع کیتا، انج ماحول بنایا تے دین والے پاسے نہ آئے، روزیاں دیاں راتاں بھی لنگ گئیاں، جناب والا دن بھی لنگ گئے، افطاریاں بھی لنگ گئیاں، سحریاں بھی گزر گئیاں، تراویحاں بھی گزر گئیاں، ہاں یہ سارا ماحول ضائع کیتا۔ قیامت دیہڑے پہنچے، ایک دوسرے دے سامنے کھڑوتے ہیں، اللہ پاک فرماتا دس اے دنال تیرا، کہنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ اس دنیا ہوتے میں ادنا یاری لا کے وقت ضائع نہ کیتا ہونا، بربادیاں نہ کیتیاں ہوندیاں، جے میں مسجد وچوں اذان دی آواز آئی میں مسجد سے حاضر ہویا ہوندہ، مغرب بھی پڑھی ہوندی، عشاء بھی پڑھی ہوندی، تراویحاں بھی پڑھی ہوندی، فجر ویلے سحری بھی کیتی ہوندی، روزہ بھی رکھیا ہوندہ، دن اندر قرآن دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں ہوندیاں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اتھے پہنچیا ہوندہ، رب مغفرت دا پروانہ دے کے فرماندہ سونیا تیرے تے میرا مصطفیٰ بھی راضی ہے، یا میں رب نے تینوں بخشیا میں خدا بھی راضی ہاں۔ لبیک، مگر میں کہہ رہا ہوں میرے بیٹوں میرے بھائیو ابھی وقت ہے۔ آج کنواں روزہ ہے جی؟ 23واں کی 29واں؟ اچھا 23، اچھا پھر صحیح، شکر الحمدللہ، اچھی بات ہے، یاد رکھنا چاہیے، پر اس کوشش نہیں رہنا بشاللہ کل عید ہو۔ ہیں جی حافظ راشد صاحب بالکل ہم اس میں نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ 30 پورے کر دے، اللہ سونے 30 پورے سکون نال، اے 29 تے تے رولا ہی رہنا 29 نو، لیکن وہ گل ہوئی ہے بھی ساڈی قوم کہندی اصل عید تے 29 دے عید آئی سے، ہیں جی آئی سے، آج مزہ عید والا 29 دے، سوچ ہے، یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فکر ہے نا صوفی عارف صاحب کہ جناب 29 تے کدی ہو جائے تے پھر مزہ، لیکن ایت کی میرا خیال ہے مزہ لین دے چکر ہے نہیں قوم، کیونکہ جمعے والے دن عید آ جائے تو ساڈی قوم نو نا بھائی ہاں صوفی صاحب یہ بھی ڈر ہوندا 2 خطبے کٹھے ہو گئے تو قوم واسطے بھاری،
صدقے جاواں میں قوم دیاں فیصلے تو بھی میں حیران ہونا دو خطبے وچ مولوی کے کہنا حاجی صاحب دو خطبے ہوئے الحمدللہ یہ جڑے دو واری ایک دن وچ آ گئے تے قوم تے بھاری جڑی قوم بھائی رمضان صاحب الحمدللہ نو بھاری سمجھے او دے تے انا للہ ہی پڑھیا جا سکدا اور کی آکھیا جا سکدا عاشق حسین صاحب او بھائیا ایک دن وچ بھاویں 4 خطبے ہون جے جمعے والا دن عید آ گئی تے 4 ہی ہو جانے نا 2 جمعے دے تے 2 عید دے صابر پیا تو جتنا رب دا ذکر زیادہ ہوئے گا اتنا ہی اللہ راضی زیادہ ہوئے گا انجے میں نے کل ایک آیا تو خوشاب کلر کار تو میسیج آیا بائیس تے وہ حضور کہہ رہے جنے جی ساڑھے کول بندے کہنے بھائی 22واں روزہ جڑانا اے سارے روزے اندر سردار ہوندہ تے 22 روزے انہوں سورت عنکبوت تے اور پتہ نہیں کیڑی سورت اے ضرور پڑھنی تے جے مولوی نہ پڑھن تے پھر بندے رس بندن تے ایدہ کوئی شرعی حیثیت بیعہ خیاری دی شرعی حیثیت تا کوئی نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی مسئلہ فقہ دا نہیں کہ روزے میں جو 22واں روزہ جناب سارے نالو سردار ہوئے ماہ رمضان دے سارے ہی روزے افضل تے آلان تے یہ بھی کوئی نہیں 22ویں روزے نو عنکبوت سورت پڑھنا ضروری ہوئے لیکن چلو پھر بھی چنگئی کام میں یہ ہوئی قوم سمجھ دی روزہ بھی افضل ہے تے سورت عنکبوت سپیکر میں اگر بندیاں نو سنا دیتی جائے تک گل اچھی ہے ادھی تعید کریں گے پر مسئلہ شریعت یہ کیا جائے نا حدیث ہے تے انج دی حدیث کو لیکن عرض ہے کہ کوشش جستجو رات بھی گزر جانی جنابے والا تو بات بھی گزر جائے گی پچھلے کئی سال ہم نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان کے گزار دیے تو میں عرض کر رہا ہوں راتوں کو کھیلنے میں ضائع نہ کیا جائے راتوں کو جنابے والا گپ شپوں میں ضائع نہ کیا جائے رات کو وقت بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک وقت تو کیا ماہ رمضان تو کیا میرا رب کریم تو ہمیں پیدا فرما کے فرماتا ہے پارہ 18 میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم فرمائے لوگو تم کیا گمان کرتے ہو افحسبتم تسی کی خیال کر دے ہو حسیبہ یحسبو کا معنی گمان کرنا ہوتا ہے میرا رب فرماتا ہے تم کیا سوچتے ہو تم کیا خیال کرتے ہو افحسبتم کہ انما خلقناکم عبثا میرے بندو تم کیا سوچتے ہو میں نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے میں نے تمہیں ضائع ہونے کے لیے بنا دیا ہے میں نے تمہیں تماشوں کے لیے بنا دیا ہے میں نے تمہیں کھیلنے کے لیے بنا دیا ہے نہیں هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون فرمایا لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا اس گزر جانا میں آخرت والی زندگی اصل زندگی ہے لو کانوا یعلمون رب فرماتا ہے کاش کہ تم اس مسئلے کو جان جاتے کاش کہ تم اس مسئلے کی حساسیت کا پتہ چل جاتا کاش کہ تم اس مسئلے کی نوعیت کو جان جاتے کہ ہم یہاں کھیلنے نہیں آئے ہم یہاں صرف کھانے پینے نہیں آئے ہم یہاں صرف مستیوں کے لیے نہیں آئے یہاں صرف عیاشیوں کے لیے نہیں آئے صرف آزادیوں کے لیے نہیں آئے صرف جینے کے لیے نہیں آئے صرف کھانے کے لیے نہیں آئے صرف پینے کے لیے نہیں آئے صرف پہننے کے لیے نہیں آئے وہ کس لیے آئے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
اونچا بول دیا الحمدللہ میرا بھی روزہ ان میں یہ جنوا تواڈا وے اللہ کرے تواڈا ان میں ہوئے جنہ میرا وے اینا لفظات ضرور غور فرمانا ہے اللہ کرے تواڈا بھی ان نہیں ہوئے جنہ الحمدللہ میرا وے تے عرض بیا کرنا سانو میرے رب نے اینج تے نہیں نہ پیدا کیتا اینج کھیلن تے فضولہ واسطے نہیں فرمایا لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون فرمایا ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے یا اللہ کنا واسطے فرمایا جنت انسان واسطے یا اللہ او کیڑے جہنم وچ جان گے انسان تے جن فرمایا جنہاں نو میں رب نے دل تے دتا ہے مگر انہاں دل وچ شیطان نو وسا لیا دل دے اندر دنیا نو وسا لیا دل دے اندر شہوات نو وسا لیا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا اضلہ اللہ علی علم اللہ اللہ فرمایا دل دے اندر خواہشاں پال لیاں دل دے اندر شہوتاں پال لیاں دل دے اندر شرارتاں پال لیاں دل دے اندر لالچاں پال لیاں دل اندر حوثاں پال لیاں دل اندر حرصاں پال لیاں دل اندر بغض پال لیا دل اندر عداوتاں پال لیاں دل اندر دشمنیاں پال لے او جویں میں آکھے اسی اونج دل نہیں رکھیا یا اللہ دل نو کنج رکھنا چاہیے سی فرمایا لا مسکن الا فی قلب المؤمن او میرا بندہ جے تو میں رب نو لبنا چاہے ملنا چاہے تے پھر شرق تے غرب نہ جا وللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء جدے مرضیہ پھردا رہے میں نو لب نہیں سکے گا میری اللہ جی میں پھر لبنا چاہاں تے کی کرا فرمایا دل دے اندر ویکھ دل تیرا وے گھر میرا وے لبیک تاج سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ بھلا کرے مہربانی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ تو انہوں بچے زندگی دے میرا نام مہربانی معافی ہیں اللہ پاک بہت عزت دے محبت دا بہت شکریہ لیکن بالکل اس دی لوڑ نہیں بس تسی اے بچے دے نعرے مارے نے اے سب تو چنگے تے سارے نال چنگا آکھو لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تے اگلی گالے پیا کرنا بھروسے تے گزر جانے میرے پتر میرے ویرو تے اللہ دانا جے ماہ رمضان شریف گزر رہے آوے گزر جائے گا لا مسکن اللہ فی قلب المؤمن رب کا گھر میرا تیرا دل ہے اے تے تسی سنے نا ڈھا دے مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھندا آئی جنے بندے دا دل نہ ڈھامی سونا رب دلہ وچ رہندا آئی اے دے ہوتے تے بڑی سبحان اللہ تواڈی آندی ہوندی ہے مگر میں مسئلہ حدیث والا پیارس کرنا لا مسکن اللہ فی قلب المومن فرمایا مومن کا دل رب نے اپنا گھر بنایا ہے اوہ تیرے گھر وچ کوئی آئے ایرا غیرہ نتھو خیرہ تے تینوں گوارا نہیں ہمیں سجنی آ جائے پر مرضی دے خلاف آ جائے تے مینوں تینوں پسند نہیں ہمیں سگا ویری آ جائے پر سون ویلے آگے ٹک ٹک کرے تے ذرا دل وچ تے ہوندے نا اس ویلے نہیں سی آنا چاہیدا او میں جی میں آ گیا بندہ کہندا میرے گھر آیا ہوئے مینوں پوچھ کے آنا سی او رب دا گھر سارے جہان نو دتی بیٹھا میں رب واسطے اینو کدوں خالی کرے گا سارے نال پہلے مولوی نو چنگا ہونا چاہیے پیر نو سیدھا ہونا چاہیے خطیب نو سیدھا ہونا چاہیے مقتدیاں نو سمرنا چاہیے تے موقع وے روزیاں والا فیغفر لمن یشاء
رب معافیاں دین واسطے کرم فرماوے آؤ تیاری کر لویے جڑے دن باقی رہ گئے انہاں وچ ذرا اور توبہ والے پاسے بڑھ جاویے رب پچھلے ہن بھی سارے معاف کر دے گا چلو حاجی رشید صاحب اے بندیاں دی گل کر لینے ہیں مینوں حالانکہ ذرہ شوق بھی نہیں تے اکا چنگا لگدا بھی نہیں پر پنجاں اوراں دا میچ ہووے پنجاں اب میں مثال دین لگا ویسے گل سمجھان واسطے اس جہرج بھی کوئی نہیں ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا میرا رب فرماندا ہے میں مثال دے کے مچھر دی گل سمجھاواں تے تاں وی گل چنگی ہے تے میں کرکٹ دی گل پیا کرنا پنجاں اوراں دا میچ ہوئے علی بابا جی تے 40 اوور ہو جان تے 45 ہو جان تے ساڈی قوم ٹی وی نو کنج ویندی ہے آخری اوور رہ گئے انشاءاللہ ہن کوئی چوکا بھی مارے ہن کوئی چھکا بھی مارے تاں جے ساڈی ٹیم جیت جائے ہوندے کہ کوئی نہ ہسدے ضرورن پر کہندے نے بابے جی آکھیا میں نو یہ شوق کوئی نہیں میں تواڈے نال ہی ہاں نا شوق نہ ہونا وکھری گل ہے علم ہونا اور گل ہے میں پہ دسنا تے پاکستان دی بقا اور سالمیت واسطے اگر اے ہووے تے پھر اسی اس دی تائید وچ بھی ہیں اسی کوئی مخالف نہیں اسی کہنے ہیں اللہ ساڈی فوج نو ساڈی پولیس نو ساڈی رینجر نو ساڈی نیوی نو ساڈی ایئر فورس نو اور پاکستانی کرکٹ ٹیم نو بھی اللہ ہر میدان وچ کامیابیاں عطا فرمائے کوئی حرج نہیں اس وچ کوئی مسئلہ نہیں پر عرض ہے آخری گیند تے بازے بندے تا انہیں لمے پیر اندر ہن پتہ نہیں کی ہون لگا تے حضور او جڑے آخری اوور پہ چل دے ہون تے حالت بندی نا وہ ٹیم جتی تا انہوں نے کوئی شاہ لبنی مینوں تو انہوں کدی کیسے انہوں نے بھی اعلان کر چھڑ دا چاچا شباز شریف دے دیندہ کوئی نہیں اللہ اے مولوی شودے روڑے پھر دن 50,000 آنے علی تک بھی کئی مینوں آنے لبے کوئی نہیں میں اگر اسد افلائی جی کوئی نہیں کیتا بھائی سانو کی پتا کتو لبنے نہ سانو لبیں تنا اسی لینے تنا سانو کو لوڑے بس صحیح ہے الحمدللہ لیکن عرض پہ کرنا بھائی جستجو لیکن حضور کوئی شاہ لبی بھی صحیح تھی انہوں نے لبنی لیکن ہر بندہ بی بی بندہ بڑھے بھی بچے شاءاللہ ہون کوئی چوکا مارے ہون کوئی چھکا مارے تے حضور تسی بھی کوئی چوکا چھکا مار چھڑو ماہ رمضان شریف بالکل آخر دے جا رہا پیر غلام قادر صاحب تے سونا چھڑ دئیے بازاراں پھرنا چھڑ دئیے گپ شپ تے یاریاں دوستیاں جڑیاں فالتوں او ذرا تھوڑے دنوں واسطے چھڑ دئیے تے چوکا چھکا لگنا بس سارا سجدے وچ رکھ دئیے ہائے کوئی تھوڑی جی توجہ ہونی چاہیے کہ نہیں اللہ کریم فرماندا ہے الم یعنی الذین میں مثالاں ضرور پیا دینا پر میرا ایک نظریہ تے خیال ہے ہر مسئلہ خدا دے قرآن دے تابع ہونا چاہیے اس واسطے سورۃ حدید 12:27 میرا رب فرماندا ہے الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ من الحق فرمایا رب نے جیڑا حق نازل کیتا ہے نا او دے اندر مسئلہ ہے اوے مومن لوگو علم یعنی للذین آمنوا میرے رب نے انڈیا دیا ہندوؤں نو نہیں آکھیا دیگر چوڑیاں عیسائیاں دے نال گل نہیں فرمائی کسی ایک نال گل نہیں فرمایا علم یعنی للذین الذین اسم موصول دسی گئے مطلب رب ہر بندے نال گل کر کے فرما رہے ہیں او میرا بندہ یا اللہ کیڑا فرمایا آمنو جیڑا کہندے میں ایمان والا ہاں او دے نال میرا رب پیا گل کردا ہے تے ہن میں بھی کہنا میں ایمان والا پر علوی تسی بھی کہندے اسی ایمان والے بھابی کہندے اسی ایمان والے تے بندی کہندے اسی ایمان والے اسی ہوراں نو چھڈ کے اپنی گل کرنے ہاں الحمدللہ اہل سنت دا مسلمان ایمان والا ہن رب فرماندا
فرماتا او ایمان والے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، او میرے ایمان والے بندیاں اے دس تیرے اتے او ویلا کدوں آنا ہے جدوں تیرے دل وچ ڈر میں خدا دا پیدا ہو جائے گا، وفا مصطفیٰ دی پیدا ہو جائے گی۔ ہیں جی یاسین صاحب رب کریم فرماتا کدوں ویلا آنا ہے، کدوں ٹائم آنا ہے جدوں مومنہ تیرے دل وچ پتہ لگیا ہے مومن پر دل وچ معاملہ گڑبڑ پیا چلدا ہے۔ ماہ رمضان ہے میرے پترو، ماہ رمضان ہے میرے ویرو، ماہ رمضان ہے میرے لالیو، ماہ رمضان ہے میرے عزیزو، دور تو قریب تو کرم فرما ہون والے ہو کہ ماہ رمضان مولا علی شیر خدا کریم فرمانے نا اللہ جی قوم نو عذاب دینا چاہتا انہاں نو روزیاں دا مہینہ نہ دیندا، حضور کے مطلب فرمایا رب روزیاں دا مہینہ دے کے اے ہوئی عطا فرمایا وے ماہ رمضان دا حیا کرنا بندے دا کم میں، معافی دیوانا مصطفیٰ دا کم میں، معاف فرما دینا خدا دا کم میں۔ لہٰذا اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، مہربانی فرماؤ۔ میں نے ایک میچ کی مثال عرض کی ہے، وگرنہ مثال کوئی بنتی نہیں، ہم سب سمجھدار ہیں، سیانے ہیں میرے بھائیوں عزیزوں، جیسے جیسے دن مگر حضور کیا عرض کرے، جیسے آپ ایگری فرمائیں گے اس بات سے، جیسے جیسے ماہ رمضان اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے بازاروں کی رونق تو بڑھ رہی ہے، نہیں کیوں جی نہیں یوسف صاحب، بازاروں میں رش بڑھ رہا ہے، شاپنگ عید شاپنگ کے نام سے، اور جیسے جیسے رات پھر چاند رات، ہائے اب اگلا جمعہ اللہ جانے ماہ رمضان میں آئے یا نہ آئے، آئے تو پھر الحمدللہ بات دوبارہ ہو سکے گی، نہیں تو کم از کم یہی عرض کر رہا ہوں ماہ رمضان کی چاند رات آئے نا تو میرے اور آپ کے محبوب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات ماہ رمضان ہر رات بندوں کی جتنی بخشش فرماتا ہے نا، چاند رات کو سارے مہینے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پر میرے پترو میرے ویرو معافی انویں ہونی جس منگی، معافی اسی کو ملے گی تیجے چوک تے بازار تے چاند رات جا کے تے بازاروں میں بری حرکتیں اور بے حیائی کا معاملہ کیا تو پھر میرا رب فرماتا ہے ان الذین 18 پارہ سورۃ نور میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، فرمایا جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی برائی پھیلاتے ہیں رب انہیں دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ لہذا دنیا کے اندر سنورنے کا موقع ہے، دنیا کے اندر ہمیں بخشش لینے کا موقع ہے، اور وہ یہ عظیم الشان دن چل رہے ہیں۔ مالک کریم ہم سب کو ماہ رمضان شریف کا ادب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔